ہیلو السلام علیکم. ہوپ یو آر ہیئرنگ می ویل. آج میں ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گی جو کہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت کامن پرابلم ہے اور اس کی فریکوینسی بھی بہت زیادہ یعنی بہت عام ہے. سو ریلیشن شپ بٹوین اپوزٹ جینڈرس. آپ چاہے غیر شادی شدہ ہیں، شادی شدہ ہیں، ڈیورسڈ ہیں، ینگ ایج ہے، مڈل ایج ہے، وٹ ایور دی سیناریو از، یہ رولس مور اور لیس آپ سب پہ ایکولی اپلائی ہوتے ہیں. اچھا یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ جب کہیں پہ دو اپوزٹ جینڈر کے لوگ اکٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیٹ سپوز کوئی یونیورسٹی ہے، کالج ہے، ہاسپٹل ہے، کوئی بھی فیلڈ آپ لے لیں، یو نیم اٹ. آپ کے کوئی استاد ہیں، آپ کے کوئی ٹیوٹر ہیں جو آپ کو گھر پڑھانے آتے ہیں، تو آپ کو کچھ باتوں کا خیال ہمیشہ رکھنا ہے. نمبر 1، میں چونکہ خواتین کے فیور میں بائسڈ ہوں تو میں یہاں پہ زیادہ ایڈریس خواتین کو ہی کروں گی، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ میں مخاطب ان مردوں سے نہیں ہوں جو کہ جینوئنلی اچھے ہیں، اور میں ان خواتین سے بھی مخاطب نہیں ہوں جو میرے اسکول آف تھاٹ پہ بلیو نہیں رکھتی ہیں، یا جو یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ پتہ نہیں کس زمانے کی بات کر رہی ہے. اور ان خواتین سے بھی مخاطب نہیں ہوں جن کا یہ سوچنا ہے کہ لمٹ صرف لڑکی کو یا عورت کو رکھنی چاہیے. میں ان لڑکیوں سے یا ان خواتین سے مخاطب ہوں جو عام سی خواتین ہوتی ہیں میری طرح، جن کو عموماً یہ خیال رہتا ہے کہ کوشش کی جائے کہ کچھ غلط نہ کریں، ایٹ لیسٹ کوئی بڑا گناہ نہ کریں. تو لیٹ سپوز کوئی آپ کی کسی میل بندے سے انٹریکشن ڈیلی بیسس پہ ہو رہی ہے، اب چاہے وہ آپ کا استاد ہے، آپ کے کولیگ ہیں، کوئی بھی ہیں، اگر وہ آپ کو تھوڑا سا اس طرح کی ہنٹس دے نا کہ میں آپ کا بہت خیال رکھتا ہوں یا آپ کو بالکل اپنے فیملی ممبر کی طرح سمجھتا ہوں، بے شک وہ بہت ڈیسنٹ لے جاؤ، بے شک وہ بہت میچور لے جاؤ، اور بے شک آپ کو واقعی لگ رہا ہو کہ ہاں اس بندے کی کوئی اور بری انٹینشن نہیں ہے، یہ حقیقتاً ایسے کیئرنگ ہے، پہلے ہی دن آپ کہہ دیجیے گا کہ میری پرسنل لائف کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ کو یہ چیز انوائنگ لگ رہی ہے، اگر آپ کو انوائنگ نہیں لگ رہی، وہ ایک سیپریٹ کیس ہے، اس پہ ہم پھر بات کر لیتے ہیں. بالفرض آپ نہیں کہہ پائیں یا آپ میں وہ اسرٹیونیس نہیں ہے کہ آپ سمجھ رہی ہیں یہ استاد ہیں یا کوئی سینئر کولیگ ہیں، تو آپ نہیں کہہ پائیں ان کو. آہستہ آہستہ پھر وہ آپ کو اس قسم کے جملے بھی کہیں کہ بھئی آپ کے جیسا تو میں نے کوئی دیکھا ہی نہیں ہے. اور آپ کہیں بھی، آپ اگر میچور انف ہو گئی ہیں تو آپ کہیں بھی کہ بھئی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میرے جیسا کوئی اترا ہی نہ ہو آسمان سے. لیکن خیر ریپیٹڈلی آپ کی اپنی تعریفیں سننے لگ جاتی ہیں. پہلے وہ آپ کی تھنکنگ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے کہ جی آپ تو بڑی مختلف ہے باقی لوگوں سے، باقی خواتین کو ایسا سوچتی نہیں ہیں جیسا آپ سوچتی ہیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ لیٹس سپوز کہ آپ تیار ہو کے کبھی اتفاق سے ان کے سامنے آتی ہیں، یا وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ تیار ہوئے ہوئے دیکھتے ہیں، تو پھر وہ آپ کی خوبصورتی کی تعریف کرنا شروع کرتے ہیں. آہستہ آہستہ کہتے ہیں اچھا یار اٹس اوکے، اب اگر میں سوشل میڈیا پہ ہوں تو فائن وٹ ایور، اگر وہ تعریف کر بھی رہا ہے تو. پھر اس کے بعد کا اسٹیپ یہ ہے کہ مستقل تعریف سننے سے آپ کو وہ تعریف آہستہ آہستہ اچھی لگنے لگ جاتی ہے. اور اگر وہ حضرت جو ہیں وہ درمیان میں اس قسم کی بھی باتیں کرنے لگ جائیں کہ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا، شروع میں آپ اگر ان کی طرف انکلائنڈ نہیں ہے نا تو انوائنگ ہی لگے گا. لیکن آہستہ آہستہ بار بار ایک بات سننے میں، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر پتھر پہ بھی روز پانی کا ایک قطرہ پڑتا رہے تو سوراخ ہو جاتا ہے. تو پھر خواتین کو تعریف تو اچھی لگتی ہے، یہ بات تو ماننے والی ہے. تو پھر آپ بھی انکلائنڈ ہو جاتی ہیں، دوستی والا ایک لیول قائم ہو جاتا ہے. آپ کہہ دیتی ہیں کہ جی چلیں دوستی کر لیتے ہیں، حالانکہ چاہے اس بندے نے ڈائریکٹلی دوستی کی بات نہ کی ہو. لیکن یہ جو ہم خواتین کی حص ہوتی ہے نا کہ دس پرسن آئدر لائکس می، یا یہ اس ٹریک پہ چلنا چاہ رہا ہے، جو کہ اس پروفیشنلزم سے آبویسلی ہٹ کے ہے جس کے لیے آپ لوگوں کی آپس میں روز ملنا جلنا ہوتا تھا، بی اٹ یور کولیگ، بی اٹ یور ٹیچر ایٹ ہوم، اینی بڈی. مطلب وہ پروفیشنلزم سے ہٹ کے ڈوئل ریلیشن شپ میں بات جا رہی ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اچھا بھائی یو نو آئی کائنڈ آف لائک دا پرسن، تو آپ کہہ دیتی ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے دوستی کر لیتے ہیں. لیکن نیکسٹ جو بندہ ہے وہ دوستی کے بعد فوراً کوئی اس لیول کی باتیں اگر شروع کر دے کہ میں پیار کرتا ہوں آپ سے، میں محبت کرتا ہوں آپ سے، تو آپ تھوڑی سی وہ ہوتی ہیں کہ یار میں اتنی اسپیڈ پہ نہیں جانا چاہ رہی. دوستی کا مطلب ہے کہ چلو آپ تھوڑی سی بات چیت اور کر لیں، یا کبھی کبھار کافی پہ مل لیں. لیکن خیر اب اس میں ابھی تک جو مذہب کو بہت زیادہ اسٹرکٹلی مانتے ہیں نا، وہ تو یہی کہیں گے کہ یہ سب کچھ ہی غلط ہے، آپ کسی میل سے پڑھ کیوں رہے ہیں، آپ کسی میل کے ساتھ کام کیوں کر رہے ہیں. بٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا نارمل معاشرہ جس میں ہماری انٹریکشن رہتی ہے میلس کے ساتھ. تو ہاں دوستی ہو جاتی ہے، لیکن اگلے بندے کی اسپیڈ مرد کی خاص طور پہ زیادہ ہوتی ہے. وہ آپ کو رومانٹک میسیجز بھی بھیجتا ہے، آپ اپنی کچھ خوبصورت سی پکچرز بھی شیئر کرتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کہتی جاتی ہیں کہ بھائی نہیں مجھے یہ پیار محبت، بالفرض کسی کو تو یقین ہی نہ ہونا اس پہ. کوئی کہہ دے کہ جی میں پیار محبت پہ یقین نہیں رکھتی کیونکہ اس دنیا میں انکنڈیشنل لو ایگزسٹ نہیں کرتا، تو اٹس جسٹ اٹریکشن یو نو. اگر کوئی خاتون اتنی میچور ہے یا کوئی لڑکی، وہ صاف کہہ دے گی کہ یہ صرف وقتی فیلنگز ہیں کیونکہ روزانہ کا ملنا جلنا ہے، یہ ختم ہو جائیں گی. لیٹس گیو ایچ ادر سم ٹائم. اتنی انٹینس ایموشنس کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اوکے بار بار وہ حضرت تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، پھر بار بار وہی پیار محبت کی باتیں آتی ہیں، اور فائنلی خاتون کو یا لڑکی کو بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار اچھا اب نا فیلنگس تھوڑی سی انٹینس ہو رہی ہیں، میوچل ہو رہی ہیں.
تو ساتھ ساتھ ہی اس کو گناہ ثواب بھی تنگ کرتا رہتا ہے کہ یار ٹھیک نہیں ہے. اچھا چلو آج کل سب چلتا ہے والی بات نا، نفس اور ضمیر کی جنگ چھڑی رہتی ہے. اس میں اگر آپ اس بندے کو کہیں گے کہ میں نکاح سے پہلے کسی بھی ریلیشن شپ میں نہیں جانا چاہتی، نو میٹر ہاؤ اٹریکٹڈ آئی ایم ٹو یو، کسی بھی سیکشل ریلیشن شپ میں نہیں جانا چاہتی، ہاتھ نہیں پکڑنا چاہتی، بال نہیں ٹچ کرنے دینا چاہتی، تو وہ آپ سے اس طرح کی بات کہہ سکتا ہے کہ بھائی مذہب کی اگر بات کرنی ہے تو پھر تو سارے گناہ چھوڑ دوں، پھر یہ جو تم فیشن کر کے جاتی ہو یہ بھی چھوڑ دوں، گانے سنتی ہو یہ بھی چھوڑ دوں، باقی کولیگ سے کیا نہیں ہستی بولتی. دس از دا بگیسٹ ٹریپ مذہب کے نام پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم بڑے گناہوں سے بچو تو میں تمہارے چھوٹے گناہ معاف کروں گا. اب اگر آپ فیشنیبل ہو کے جا رہی ہیں یا آپ میوزک سنتی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ زنا بھی کر لیں. خاص طور پہ اگر آپ بلیو نہیں کرتی. آئی ایم اگین سینگ دیٹ کہ جو خواتین کہتی ہیں کہ اوکے فورگیٹ اٹ بھائی، انجوائے یور لائف اینڈ جسٹ موو آن، وہ ان کی زندگی ہے، وہ جیسے مرضی گزاریں. آئی ڈونٹ ہیو اینی رائٹ ٹو کامنٹ آن دیٹ. لیکن اگر آپ واقعی ایسی اسکول آف تھاٹ پہ بلیو کرتی ہیں جو ہمارا معاشرہ آج کل آدھا تیتر آدھا بٹیر تو بن چکا ہے، ہمیں فیشن بھی کرنا ہے، ہمیں پارٹیز پہ بھی جانا ہے، ہمیں اچھا بھی لگنا ہے، لیکن آن دی ادر ہینڈ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ یار کوئی بہت بڑا گناہ ہو جائے. اچھا چلیں فائنلی اب میل جینڈر جو ہے اس کی طرف سے پیار محبت کی باتیں زیادہ ہو رہی ہیں. تو جو لڑکی ہے وہ جا کے کہتی ہے ایک دن کہ بھائی آپ سے شادی کر لیتی ہوں. میل جینڈر کہتا ہے ٹھیک ہے ڈن، کب کرنی ہے؟ تو آپ کہتی ہیں کہ جی میری کچھ شرائط ہیں، آپ ان کو پورے اتر جائیں تو پھر کر لیں گے. اب ان شرائط میں کچھ اس لڑکی کی آزمائشیں ہوتی ہیں جو وہ دیکھنا چاہتی ہے، پرکھنا چاہتی ہے اس بندے کو کہ آیا یہ بندہ ان شرائط پہ پورا اترتا ہے کہ نہیں. ان شرائط میں آپ کچھ اس قسم کی شرائط سمجھ لیں کہ ہمارا جو یہ رومانٹک ریلیشن شپ بن گیا ہے نا، اس کو کٹ آف کر دیتے ہیں انٹل اینڈ انلیس یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو جاتا کہ ہم شادی کر سکتے ہیں کہ نہیں، ہو سکتی ہے کہ نہیں یا نہیں کرنی. تو لیکن وہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں میں یہ ساری شرطیں مان لوں گا، جو ابھی ماننے والی ہیں وہ ابھی مان لیتا ہوں، جن کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے. لیٹس سے وہ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے تو آپ اسے کہیں کہ بھائی فائنینشلی اسٹرانگ ہو کے دکھاؤ، مجھے یہ سیکیورٹی چاہیے. اور یہ کہ اف یو بلانگ ٹو اے ویل آف فیملی مطلب دا گرل، تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ میں کبھی آپ کی زندگی میں فائنینشیل ہیلپ نہیں کروں گی. فائن. لیکن وہ بندہ کہتا ہے میں نے رابطہ نہیں چھوڑنا، اور لڑکی پھر مان جاتی ہے. لائک گرلز آر جلدی مان جانا، یا پیار محبت سے کوئی بات کرتا ہے تو اچھا اٹس اوکے والی بات. لیکن پھر وہ بندہ رابطہ کرنے کے بعد وہ باؤنڈریز قائم نہیں کر پاتا جس کے بارے میں اس نے کمٹمنٹ کی ہوتی ہے کہ جو تم جہاں تک تم رکنا چاہتی ہو نا میں اس کے آگے کبھی نہیں آؤں گا. اب جب یہ لڑکی کو احساس ہو جاتا ہے کہ نہیں بھائی یہ ٹاکسک ہو رہی ہے ریلیشن شپ، میں اسے ایک بار کہہ رہی ہوں، 2 بار کہہ رہی ہوں، 10 بار کہہ رہی ہوں کہ اس کو ٹائم دو، لیٹس جسٹ اسٹے اوے، یہ فیڈ آؤٹ ہو سکتی ہے. تو پھر وہ کمپلیٹلی بیک آف ہو جاتی ہے کہ نہیں بھائی سارا رابطہ ختم ہے آج سے. تو اس کے بعد اب وہ جو بڑا ہی میچور بڑا ہی ڈیسنٹ بندہ ہے اس کے ٹاکسک میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ اس سے پہلے کہ یہ کہتا ہے کہ جی میں تو آپ کو کبھی میری وجہ سے آپ کو کوئی دکھ کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ تم نے پہل کی، تم اپنی تصویریں بھیج دی تھی، تم نے مجھے اپنی طرف راغب کیا، تم نے ہوا دی ہے. آئیں گے وہ ڈپریشن میں ڈالنے کے لیے ہوں گے آپ کو، وہ آپ کو گلٹ میں ڈالنے کے لیے ہوں گے، وہ آپ کو غصہ دلانے کے لیے ہوں گے. وہ اس قسم کا ہر میسیج ہوگا جس سے آپ کسی نہ کسی طرح اس سے رابطہ کرنے پہ مجبور ہو جائیں. اور یہی چاہیے ہوتا ہے. ایک دفعہ رابطہ ہوا جو بھی وہ معافی تلافی کرے گا یا آپ کو ایموشنلی بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا کہ میں تو مرنے والا ہو گیا تھا، خدا کے لیے ایسا نہ کرنا میرے ساتھ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا وغیرہ وغیرہ، اور پھر سے یہ سب کچھ شروع ہو جائے. تو مائی پوائنٹ از کہ دیز آر ریڈ فلیگس. پہلے ریڈ فلیگس تو میں نے آپ کو وہیں بتا دیے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ پروفیشنل ریلیشن شپ میں ہے اور وہ پرسنل ہو رہا ہے تو آپ وہیں پہ اسے کہہ دیں کہ یہ میری پرسنل باؤنڈریز ہیں، آپ کو میرا خیال رکھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو میرے بارے میں فکر مند ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، وٹ ایور ٹائپ آف فیملی یو بلانگ ٹو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد چلیں بالفرض آپ انٹرسٹڈ ہو جاتی ہیں، یا لیٹس اسیوم اے سیناریو جہاں صرف آپ ہی انٹرسٹڈ ہوتی ہیں، بندہ نہیں بھی ہوتا، اور واقعی اس کو مان لیتے ہیں کہ بھئی وہ آپ کے کہنے کی وجہ سے آپ کی طرف انکلائنڈ ہوا ہے. ان دس سیناریو اگر آپ بیک آف ہو رہی ہیں تو پھر تو اس بندے کو فکر ہی نہیں ہونی چاہیے، اس کو تو شکر کرنا چاہیے کہ مگروں تھی، پتہ نہیں کیا پیچھے پڑ گئی تھی، میری تو ٹائپ کی بھی نہیں تھی. سو کلیش نہیں لگتا آپ کو جہاں یہ بندے کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میری طرف سے تو کچھ تھا ہی نہیں، تم ہی آئی تھی، تم نے یہ کیا وہ کیا، اور پھر وہ آپ کے بچھوڑے میں مر بھی رہے ہیں، آہیں بھی بھر رہے ہیں، ان کی عزت نفس بھی مجروح ہو رہی ہے، اور ان کی طرف سے کچھ تھا بھی نہیں. سچ اے بگ کلیش رائٹ. رابطہ کٹ کر دیں، نو ٹائز ایٹ آل. اگر آپ کسی حد تک خوفزدہ ہیں کہ پتہ نہیں وہ بندہ کیا کر دے، میری تصویروں کو ایڈٹ کر کے ایسے ادھر ادھر وائرل کر دے، حالانکہ وہ تصویریں نازیبا نہیں ہوں، جسٹ خوبصورت تصویریں ہوں. آلدو میں اس چیز کو ایڈوکیٹ نہیں کری کہ یہ اچھا ہے، یہ غلط تھا، اس کو ماننا چاہیے، لیکن ہاں اگر آپ اپنے آپ کو کسی بڑے گناہ سے پیچھے لے آئی ہیں تو اللہ غفور الرحیم ہے، وہ آپ کو معاف کر دے گا. بہرحال پوائنٹ یہاں پہ میرا یہ ہے کہ اگر آپ ڈر رہی ہیں اور آپ کے گھر کا ماحول اگر براڈ مائنڈیڈ ہے تو آپ اپنے گھر میں ڈسکس کریں سب سے پہلے. لیکن اگر آپ کے گھر میں براڈ مائنڈیڈ ماحول نہیں ہے، وہ اس طرح کا ماحول ہے کہ ایسی بات سنتے ہی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ غیرت جاگ اٹھتی ہے، تو وہ آپ کو زندہ درگور کر دیں گے، تو پھر آپ اپنی کسی میچور
فیمیل سے ایسی جو آپ کی اچھی دوست ہو، دوست نہ صحیح تو آپ کی کوئی ایسی استاد ہو جو آپ کو اس معاملے میں اچھا گائڈ کر سکتی ہے. میچور فیمیلس ہے آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. فیمیلس بھی ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو اس میں یہ کہیں گی ہاں تو تم نے کیا ہے کیوں تھا. ناٹ دوز سارٹ آف پیپل. اور اگر آپ کو بالفرض ایسا کوئی بھی نہیں ملتا نا اپنے آس پاس، گیٹ دا ہیلپ آف اے سائیکالوجسٹ. آپ کو مدد کریں گے وہ اس میں نکلنے کی، آپ کے فیئرس کے ساتھ ڈیل کریں گے، آپ کا نیکسٹ لاحہ عمل کیا ہونا چاہیے تو وہ بتائیں گے. ہوپ فلی آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور ہاں ایک اور بات، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، کبھی بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے. یہ سوچ لینا کہ اب تو عمر گزر گئی، اب تو ہم اپنے نفس پہ قابو پا لیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا. شیطان ہر وقت ہمیں آزماتا رہتا ہے. سو امید ہے کہ آپ کو میرا میسیج مل گیا ہوگا. پہلے تو ریڈ فلیگس پہچان لیں، اور اگر آپ میں ہمت ہے تو اسی وقت کہہ دیں اسٹے اوے، اسٹے ایٹ اے ڈسٹینس. اگر آپ ذرا اس ٹائپ کی ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو مجھ سے سینئر ہیں، میں انہیں کیسے کہوں، چلو کوئی بات نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر کیا انہوں نے. اور آہستہ آہستہ معاملات اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ میں نے ذکر کیا ہے، تو پھر آپ کو باقی ان اسٹیپس پہ عمل کرنا ہے. کبھی بھی بیک آف کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچنا کہ یار یہ بندہ کہ میرے وجہ سے پاگل نہ ہو جائے کہ خود کو کچھ کرنا بیٹھے. کیونکہ میں جب ہاؤس جاب کر رہی تھی تو ایک پیشنٹ کو لایا گیا جس نے سوسائڈ کمٹ کرنے کی کوشش کی تھی. 25 سال کا لڑکا تھا. اس نے ویٹ پلس کھا لی تھی. تو ہم اس کا لواج کر رہے تھے جسے میدا واش کرنا کہتے ہیں. تو اس دوران وہ ہوش میں تھا. اس سے پوچھا میں نے کہ آپ نے کیوں کھائی گولیاں؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، میں نے بس اس کو یہ دکھانے کے لیے کہ میں تمہاری خاطر اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، گندم کی گولیاں کھا لی. اس سے کہ میں مرنا نہیں چاہتا ہوں، اور ہمیں امید تھی کہ وہ بچ جائے گا، لیکن وہ نہیں بچا. مجھے وہ پیشنٹ آج تک نہیں بولا. اٹس بین مے بی 20 ایئرس. تو کہنے کا مقصد ان حضرات کے لیے بھی ہے جو بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، ایگو پہ لے لیتے ہیں، فنا کا مسئلہ بن جاتا ہے. ایسی کوئی سچویشن ہو نا تو گریسفلی کچھ عرصے کے لیے بیک آف کر جائیں، خاموشی اختیار کر لیں. اس سے بہترین حل کچھ نہیں ہوتا. آپ بار بار آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس خاتون کو مینٹلی ٹارچر کر رہے ہیں جو کسی حد تک کر بھی رہے، کسی حد تک نہیں بہت حد تک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنا بھی ساری زندگی کو نا جپرڈائز کر دیتے ہیں، مطلب بکھیر ڈالتے ہیں. انٹل اینڈ انلیس آپ کو ہر دوسری تیسری لڑکی سے یہی کرنے کی عادت ہو. اپنی زندگی کو بھی اہمیت دیں، دوسرے کو بھی اس کی اسپیس دیں. اٹس ہائی ٹائم لائک آئی سیڈ. اور وہ میں اپنا دیا جلائے رکھنا کا میسیج یہاں دوبارہ ریپیٹ کروں گی. کوئی بھی ہاتھ جو آپ کی طرف غلط نیت سے بڑھے، محرم نہ محرم، اجنبی جان پہچان، سینئر جونیئر، استاد شاگرد، توڑ ڈالیے اس ہاتھ.